صفحہ نمبر 320 ہی جاری ہے۔ نمبر 1 مکتوب نگاری۔ سوال نمبر 2 مکتوب نگاری سے کیا مراد ہے؟ ایک اچھے خط کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ جواب: خط نویسی یا مکتوب نویسی ماضی و ضمیر کے اظہار کے مختلف ذریعے اور طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک خط نویسی ہے۔ یہ بنیادی طور پر بات چیت کا بدل ہے۔ خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے، یعنی آدھی ملاقات۔ یہ گویا تحریری گفتگو کا دوسرا نام ہے۔ خط میں لکھنے والے کی شخصیت بول رہی ہوتی ہے، چنانچہ خط اس طرح لکھا جائے کہ جیسے مکتوب الیہ سامنے بیٹھا ہے۔ خط لکھنا ایک فن ہے۔ سیکھنے اور مشق کرنے سے اس فن میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 321۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، خط بڑا ہی نازک فن ہے۔ یہ کاریگری بھی ہے اور آئینہ سازی بھی۔ یہ مختصر اور محدود بھی ہے اور وسیع و بے کرا بھی۔ یہ حد سے زیادہ شخصی بھی ہے، مگر اس کے باوجود آفاقی اور اجتماعی بھی۔ اس میں دانش بھی ہے اور بینش بھی۔ یہ بظاہر کچھ بھی نہیں، مگر اس کا ہر ورگ پھر بھی دفتر ہے، معرفت کردگار اور معرفت انسان دونوں کا۔ یہ لکھنے والے کے لیے محض عرض سخن ہے، مگر پڑھنے والے کے لیے گنجینہ فن بھی ہو سکتا ہے۔ غرض خط ایک جہان راز ہے، جس کے راز اگر سربستہ رہیں تو سینوں کو گہرہائے معنی کے دفینے بنا دیں، اور اگر آشکار ہو جائیں جو جذبے کی ساری دنیا وشکزار بن جائے۔ نمبر 2 اچھے خط کی خصوصیات۔ نمبر 1 سادگی اور برجستگی۔ سادگی اور برجستگی خطوط نویسی کا زیور ہے۔ تحریر میں آسان الفاظ اور مختصر جملے استعمال کرنے چاہیے۔ مشکل الفاظ لکھنے سے مفہوم واضح نہیں ہوتا اور گفتگو کی کیفیت قائم نہیں رہتی۔ بھاری بھرکم الفاظ، تشبیہات اور استعارات کا جاؤ بے جا استعمال خط کی لطافت کو مجروح کر دیتا ہے۔ نمبر 2 مختصر اور موضوع القاب۔ پرانے زمانے میں مخاطب کے لیے لمبے چوڑے القابات لکھے جاتے تھے۔ اس روایت سے گریز کرنا چاہیے۔ مختصر اور موضوع القاب لکھے جانے چاہیے، البتہ الفاظ کا استعمال مکتوب الہ کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہو۔ صفحہ نمبر 322۔ نمبر 3 بے تکلفانہ اسلوب۔ خطوط میں واقعات و حالات لکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کے اظہار کے لیے بے تکلفانہ اسلوب اختیار کیا جائے، لیکن طوالت پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنا مافی الضمیر اس انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ تصنع یا بناوٹ کا احساس نہ ہو۔ نمبر 4 طبیعت میں متوازن کیفیت ہونا۔ خط لکھتے وقت طبیعت میں متوازن کیفیت ہونی چاہیے۔ موڈ میں تناؤ یا الجھاؤ سے آپ کا زاویہ نظر متاثر ہو سکتا ہے۔ غصے یا پریشانی کی حالت میں بعض اوقات ایسی باتیں لکھے جانے کا احتمال ہو سکتا ہے جو بدمزگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ بد دلی اور عجلت یعنی جلتی میں لکھے ہوئے خطوط عموماً بے ربطی اور عدم تسلسل کے نمونے بن جاتے ہیں، اور مکتوب الہ جس کو ہم خط لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مکتوب الہ، جس کی طرف لکھا جاتا ہے، کی نظروں میں کاتب خط کی وقت اور عزت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 رنگا رنگی اور تنوع۔ خط میں کسی موضوع کی تخصیص نہیں ہوتی، یعنی کوئی موضوع مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ دلچسپ خط وہی ہوتا ہے جس میں رنگا رنگی اور تنوع ہو، یعنی مختلف قسم کا ہو۔ لیکن ادبی، فنی یا فلسفیانہ مسائل کا تذکرہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ خط ایک اچھا خاصا مقالہ بن جائے، بلکہ اس میں بالمشافہ گفتگو سی بے تکلفی، بے ساختہ پن اور اختصار ہونا چاہیے۔ نمبر 6 تکمیل مقصد۔ ہر خط کے لکھے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، لہٰذا ایک اچھے خط کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اس مقصد کو پورا کرے جس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے۔ اس میں کامیابی جب ہی ممکن ہے کہ بیان مطلب میں قطعیت اور اسلوب انداز میں اس کی نوعیت کا خیال رکھا جائے۔ اظہار مسرت اور بیان غم میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ خط لکھتے وقت درمیانی رابطہ صرف لفظ ہوتے ہیں، اس لیے الفاظ ہی لکھنے والے کی پوری ذات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے وقت لفظوں کے ساتھ ساتھ بولنے والوں کی حرکات و سکنات، لہجوں کا اتار چڑھاؤ اور جذباتی کیفیت اور انداز کلام ایک دوسرے کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بات ذہن سے اتر جائے یا مناسب لفظ نہ ملے تو مخاطب کی مدد کام آتی ہے۔ صفحہ نمبر 303۔ خط میں یہ سب سہولتیں میسر نہیں ہوتی، لہٰذا خط نویسی کا علم، زبان پر قدرت اور ذہن کی تربیت اچھا اور پراثر خط لکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 323 ہی جاری ہے۔ سوال نمبر 3 مکتوب نگاری کے ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ جواب: مکتوب نگاری یعنی خط لکھنے کا ارتقاء، یعنی آہستہ آہستہ کس طرح یہ فن بڑھتا گیا۔ خط اپنی بنیادی
غرض و غائد کے اعتبار سے ایک کاروباری چیز اور نظام تمدن کا مادی ذریعہ ہے۔ ذہن انسانی نے اس کو تہذیبی تکمیل کے اس درجے پر پہنچا دیا کہ یہ بذات خود فن بن گیا ہے۔ چنانچہ ادب کی تاریخ میں اعلیٰ خط بھی ادبی شاہکاروں میں شمار کی جاتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تہذیب و تمدن اور مکتوب نگاری۔ اسلامی تہذیب و تمدن نے خط نگاری کو اس سے بھی زیادہ اہمیت دی۔ اسلامی تاریخ کے ہر دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص خط کے فن کا ماہر ہے وہ تہذیب کی حقیقی روح کا شناور بھی ہے، یعنی اس سے آشنا بھی ہے۔ نمبر 2، مرزا غالب اور مکتوب نگاری۔ 1840 کے قریب مرزا غالب، جو فارسی اور اردو کے اکابر شعراء اور نثر نگاروں میں شمار ہوتے ہیں، اردو خطوط نویسی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس صنف میں ایسی جدت پیدا کی کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ ان خطوط میں جگہ جگہ ظرافت اور خوش طبعی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی ادبی اور علمی مباحث بھی شامل ہیں۔ مرزا کے خطوط کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کی ایسی شہادت اور اعتراف ہیں کہ ہم ان کو آپ بیتی کہہ سکتے ہیں۔ مرزا غالب نے یہ خطوط 1857 کے آس پاس لکھے۔ 1857 کے اس انقلاب نے، جس کے غالب نوحہ خواں ہیں، ایک تخت ہی کو ختم نہیں کیا بلکہ ایک تہذیبی دور کو بھی ختم کر دیا۔ مرزا نے ذاتی آلام و مصائب بھی برداشت کیے اور تہذیبی بھی۔ دہلی کی بڑی بڑی عمارتیں جو علم و فن اور تہذیب و تمدن کے مرکز تھے کھنڈر ہو گئیں۔ صفحہ نمبر 324۔ مسلمانوں کا اس شہر میں انگریزوں کے اجازت نامے کے بغیر داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا، جہاں انہوں نے 800 سال حکومت کی تھی۔ صفحہ نمبر 324۔ عالم فاضل یا تو قتل کر دیے گئے یا کالے پانی بھیج دیے گئے، کتنے علاقے ضبط ہوئے، کتنی محفلیں درم برہم ہوئیں۔ مرزا کے خطوط میں یہ سب محض افسانہ ترازی نہیں، اس المیہ کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ سمانی اور تاریخی اہمیت کے علاوہ ان خطوط سے غالب کے ادبی مسئلے کو نقطہ نظر کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مرزا کے اس اسلوب کی تقلید کی کوشش کی اور بلا شبہ ان کی تاریخی، شخصی اور ادبی شخصیت بھی مسلم ہے، لیکن مرزا کے خطوط کو اس طرز میں نہ صرف اولیت کا شرف حاصل ہے بلکہ ان سے ایک نئی صنف کی داغ بل پڑی۔ نمبر 3، مرزا غالب سے پہلے مکتوب نگاری۔ مرزا غالب سے پہلے غلام احمد شہید، غلام غوث بے خبر، قتیل، رجب علی بیگ، سرور وغیرہ کے خطوط کے مجموعے کتابی شکل میں موجود ہیں، لیکن ان ادق و ناقابل فہم خطوط سے قارئین کو کوئی دلچسپی نہیں۔ غالب سے پہلے شاید لوگ زندگی کو دور سے دیکھنے کے عادی تھے، انہوں نے زندگی کو برت کے نہیں دیکھا تھا، گزار کے یعنی نہیں دیکھا تھا۔ غالب ذہنی طور پر اپنے پیشرو ہوتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہوتے ہیں، اپنے پیشروں سے کہیں زیادہ بیدار تھے۔ انہوں نے فن کو زندگی پر فضیلت دی اور ان کی زندگی ان کے فن کا وسیلہ بن گئی۔ غالب کی بے ساختگی، مکالمہ نگاری، سادگی اور برجستگی نے بہت جلد جدید نثر کی بنیادی حیثیت اختیار کر لی۔ غالب کی بعد سر سید احمد خان نے اردو نثر کی بنیادیں استوار کی، نثر کو سنجیدہ خیالات اور علمی موضوعات سے روشناس کیا۔ نمبر 2، مضمون نگاری۔ سوال نمبر 4، مضمون نگاری سے کیا مراد ہے؟ اس کے رہنما اصول تحریر کیجیے۔ جواب، مضمون نگاری کسی بھی شے پر تحریری طور پر اظہار خیال مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، مگر کسی بھی مسئلہ پر تفصیل سے بحث نہیں کی جا سکتی، ورنہ مضمون مقالے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی معین موضوع پر اپنے خیالات و احساسات کو نیم مدلل مگر شگفتہ انداز میں بیان کیا جائے اور اس کا تعلق زندگی کے حقائق اور مسائل سے ہو۔ صفحہ نمبر 325۔ مضمون نویسی اگرچہ ایک خودداد ملکہ ہے، یعنی ایک خودداد صلاحیت ہے، تاہم ذاتی شوق اور مسلسل مشق سے بھی اس پر دسترس یعنی قدرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، عمدہ مضمون نگاری کے اصول یا لوازم۔ نمبر 1، موضوع کا انتخاب۔ عمدہ مضمون نگاری کے لیے موضوع کا انتخاب بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جس مضمون پر آپ کے پاس نسبتاً زیادہ اور واضح مواد موجود ہو اور اسے بیان کرنے پر پوری قدرت حاصل ہو، اس کا انتخاب کیجیے۔ عنوان دیکھتے ہی لکھنا شروع کر دینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، پیراگراف کا التزام۔ مضمون کی پیراگرافوں میں تقسیم بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پیراگراف دراصل ایک خیال، بات، نکتے یا مثال کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پیرے میں ایک بات کہی جائے، ہر نئی بات کو نئے سرے سے شروع کیا جائے۔ مواد کی یہ متناسب تقسیم ایک خوشگوار تاثر کے ساتھ ساتھ مضمون کو فنی لحاظ سے بھی معیاری بناتی ہے۔ نمبر 3،
زبان و بیان۔ مضمون کا آغاز روایتی جملوں کے بجائے کسی دلچسپ بات، مقولے، برمو کا شعر سے کرنا چاہیے، کیونکہ پڑھنے والے کی توجہ مبذول کر لینا ہی مضمون نگاری کی کامیابی ہے۔ اپنے خیالات کو تفصیل الفاظ اور پیچیدہ و تشبیہات میں پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مضمون کی زبان حتی الامکان آسان اور واضح ہونا چاہیے۔ مشکل زبان تحریر کی روانی کو متاثر کرتی ہے، ایک طرف لکھنے والے کو مصیبت میں ڈالتی ہے تو دوسری طرف قاری بھی سخت بوریت محسوس کرتا ہے۔ مشکل زبان عبارت کی روانی اور سلاست کو مجروح کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 326۔ نمبر 4، اختصار و ایجاز۔ اختصار و ایجاز مضمون نویسی کا اعجاز ہے، یعنی اس کی شان ہے۔ درست روزمرہ عام فہم محاورات، مانوس ضرب الامثال اور اشعار کے برمحل استعمال سے جہاں تحریر میں حسن اور دلکشی پیدا ہوتی ہے، وہاں طویل سے طویل بات کو تھوڑے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ طویل تاریخی حصے لکھنے سے پرہیز کیجیے، کوزے میں دریا بند کرنے کی کوشش کیجیے، اس سے مضمون کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 5، سنجیدگی اور شگفتگی۔ مضمون میں بلا وجہ مزاحیہ انداز اختیار کرنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے موضوع سے بہکنے اور متانت و تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مضمون کی فضا کو بوجھل بنا دیا جائے، بلکہ اس میں رکھ رکھاؤ، سنجیدگی اور شگفتگی ہونا چاہیے، اور خیالات کی معقولیت کو ثابت کرنے کے ٹھوس اور مثبت دلائل دیے جانے چاہیے۔ نمبر 6، اعتدال و توازن۔ موضوع سے متعلق آپ کے پاس جتنا اہم مواد ہے اسے بے جھجک لکھ ڈالیے۔ یہ خیال مت کیجیے کہ شاید ممتحن جو امتحان لینے والا آپ کے خیالات سے متفق نہ ہو، یا پرچہ چیک کرنے والا۔ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ آپ نے موضوع سے انصاف کرتے ہوئے اپنے خیالات کی تائید کس طرح کی ہے اور ان کے اظہار کے لیے کیسی زبان استعمال کی ہے۔ تنقیدی مسائل پر بحث کرتے ہوئے اعتدال سے تجاوز نہ کیجیے، زبان و بیان میں شائستگی کو مرہوز رکھیے، شخصیات کو براہ راست نشانہ تنقید نہ بنائیے، مذہبی اختلافات کو زیر بحث لانے سے احتراز کیجیے۔ نمبر 7، تزیین و تہذیب۔ چیز کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، عمدہ پیشکش سے قابل قدر بنتی ہے۔ اسی طرح کوئی قیمتی شے بھونڈے انداز سے پیش کی جائے تو اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتی ہے۔ صفحہ نمبر 327۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام سے مضمون پر لکھی گئی کتاب کا خوشنما گیٹ اپ سے مراد یعنی اس کا وضع قطع ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے۔ چنانچہ مضمون کی دلکشی میں خوشخطی، نفاست اور ترتیب اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تحریر میں تسلسل اور ربط ہونا چاہیے۔ سیدھا سادہ انداز تحریر زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ایک لفظ یا بات کو بار بار نہ دہرائیے، صحت زبان کا خیال کیجیے۔ سوال نمبر 5، مضمون نگاری کے ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ جواب اس کا ہے سوال نمبر 5 کا، مضمون نگاری کا ارتقاء۔ نمبر 1، آغاز۔ مضمون نگاری جدید دور کی عطا کردہ صنف ہے۔ اردو میں اس کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان سے ہوا، جب سر سید نے اپنا رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تو خود سر سید اور ان کے رفقا یعنی ان کے ساتھیوں نے اس میں بے شمار موضوعات پر مضامین لکھے۔ نمبر 2، ارتقاء۔ سر سید احمد خان نے اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں سیاسی، تعلیمی، مذہبی، ادبی، تحقیقی غرض ہر قسم کے علمی و قومی مشاغل میں نمایاں حصہ لیا اور ہر جگہ اپنے دیر پا اثرات چھوڑے۔ وہ اپنے رفقا کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے مخصوص سیاسی خیالات سے مسلمانان ہند کے اذہان جمع ہے ذہنوں کی کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے تعلیمی نظریات نے علی گڑھ کی تعلیمی تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ سر سید نے اپنے سیاسی، تعلیمی اور دینی نظریات کی ترویج کے لیے اردو زبان کو ذریعہ اظہار بنایا اور اردو نثر کو عام اجتماعی زندگی کا ترجمان اور علمی مطالب کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ سر سید اور ان کے رفقا میں مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، نواب محسن الملک، مولانا مشتاق حسین، نواب وقار الملک، مولوی چراغ علی، مولانا ذکاء اللہ اور مہدی علی خان شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 328۔ ان اکابر نے تہذیب الاخلاق میں مذہب، سیاست، معاشرت، اخلاق اور فلسفیانہ مسائل پر مضامین لکھے۔ مہدی حسن لکھتے ہیں، ہماری تمام نئی نسل اپنی ساری علمی اور ادبی ترقیات سمیت تہذیب الاخلاق کی
پروردہ ہے، یعنی اسی سے انہوں نے سیکھا ہے۔ الف تہذیب الاخلاق کے مصنفین، صفحہ نمبر 328۔ تہذیب الاخلاق کے مصنفین نے اس صنف کی ترویج میں بنیادی کردار ادا کیا۔ مضمون کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار ہے، اس لیے اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ اس میں سب سے پہلے زیر بحث مسئلے کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر بتدریج دلائل دے کر اپنے بات کی وضاحت کی جاتی ہے، اور آخر میں نتیجہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ سر سید اور تہذیب الاخلاق کے دوسرے مضمون نگاروں نے مختلف موضوعات اور مباحث پر بکثرت مضامین لکھے جو 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ آج سر سید کی طرف سے رکھی جانے والی اسی مضبوط بنیاد پر اردو نثر نگاری کی یہ سرب فلک عمارت کھڑی ہے۔ سرب فلک عمارت کا مطلب ہے آسمان تک اونچی۔ بے اود پنچ، تہذیب الاخلاق کے بعد اود پنچ کا نام بھی قابل ذکر ہے، جس میں پنڈت رتن ناتھ سرشار، منشی سجاد حسین اور اکبر الہ آبادی کے نام اہم ہیں۔ جیم رسالہ مخزن، اود پنچ کے بعد جس شخص نے صحیح معنوں میں اردو مضمون نویسی کے لیے کام کیا وہ سر عبدالقادر ہیں، جنہوں نے لاہور سے رسالہ مخزن جاری کیا، جس میں حالی، شبلی، اکبر، علامہ اقبال، مولانا حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، ملا واحدی، سجاد حیدر جلدرم اور حافظ محمود شیروانی کے مضامین شائع ہوئے تھے۔ دال دیگر ادبی رسالے، آج کل مضمون نویسی میں ادبی رسالے نقوش، فنون، ماہ نو، اوراق، نگار، سیپ، نیرنگ خیال اور نیا دور وغیرہ بے بہا اضافہ کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 329۔ نئے لکھنے والوں میں کوہنیا لال کپور، سید عبداللہ، ڈاکٹر احسن فاروقی، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ڈاکٹر وزیر آغا، آل احمد سرور، ڈاکٹر جمیل جابلی، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر وحید قریشی اور احمد ندیم قاسمی بہت مشہور ہیں۔ صفحہ نمبر 329 جاری ہے۔ مغربی ادب کا اثر، مختلف جزیات ہیں، الف، بے، جیم، دال اور اب یہ ہے مغربی ادب کا اثر، اور یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ موضوع ہے مضمون نگاری کے حوالے سے، اس کے ارتقاء کے حوالے سے ہے۔ مغربی ادب کا اثر، اردو کی ہر صنف ادب سر سید کی زیر قیادت مغربی ادب سے متاثر ہوئی، لیکن بعض اصناف مثلاً مضمون نگاری، سوانح نگاری، ناول نگاری، مقالہ نگاری، انشائیہ نگاری خاص طور پر انہی کی مرہون منت ہے۔ آج اصناف ارتقاء کی منازل طے کر کے مختلف ترقی یافتہ صورتیں اختیار کر چکے ہیں، لیکن ہر صنف کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں جدید دور کے ان نثر پاروں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تمام اصناف ادب سر سید اور غالب کی خوشچی نظر آتی ہیں۔ خوشچی یعنی انہیں کی محنتوں کا ثمر نظر آتی ہیں۔ نمبر 3، سوانح نگاری۔ سوال نمبر 6، سوانح نگاری سے کیا مراد ہے؟ اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ جواب، سوانح نگاری، سوانح محض انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل زندگی کا بیان نہیں، بلکہ یہ کسی فرد کے ظاہر و باطن، اطوار، اخلاق و معاشرت، نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی داستان ہے۔ اس لیے اس میں تاریخ، فرد واحد اور ادبی چاشنی تینوں ضروری ہیں۔ سوانح نگاری میں ہیرو کی ذہنی کیفیت تک پہنچ کر اسے ٹٹولنا اور اس شخصیت کے اتار چڑھاؤ کو گرفت میں لے لینا ایک اچھے سوانح نگار کا بنیادی فرض ہے، اور پھر ان الجھنوں کو بڑی خوبصورتی، دیانتداری اور سب سے زیادہ بے باکی سے بیان کرنا لازمی ہے۔ اس کی یہی فنی تربیت اور تنظیم سوانح کی اساس ہے، یعنی بنیاد ہے۔ ڈاکٹر جانسن نے سوانح کو ادب کی ایک شاخ قرار دیا ہے، یعنی سوانح میں ادبیت اور حسن ترتیب پر بہت زور دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 330، سوانح نگاری کی خصوصیات۔ نمبر 1، عصری یعنی زبانیں، زمانہ عصر کہتے ہیں زبانیں کو، عصری اور فکری تحریکوں سے آگاہی۔ ایک اچھے سوانح نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیرو کے زمانے کی فکری تحریکوں، معاشرتی، سیاسی اور سماجی حالات سے پوری طرح آگاہ ہو، تاکہ وہ یہ واضح کر سکے کہ اس کے ہیرو نے کس قدر مشکل حالات میں اخلاقی اصلاح یا سیاسی رویوں میں انقلاب لانے کے لیے کام کیا ہے۔ 2، ہیرو کے حسب نسب سے آگاہی۔ ایک سوانح نگار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیرو کے خاندانی حالات اور اس کے آباء و اجداد سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہو۔
ان کے معاشرتی مقام کو پہچانتا ہو تاکہ اس کے ذہنی ارتقاء اور اس کے تہذیب و ثقافت کے متعلق نشریات کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ 3. غیر جانبداری۔ ایک اچھے سوانح نگار کا غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ذہنی اور جذباتی وابستگیوں کی وجہ سے حقیقت کو بیان کرنے میں کہیں بخل سے کام نہ لے اور حقائق کو چھپانے کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ ہر سوانح نگار اپنی جس محبوب شخصیت پر قلم اٹھاتا ہے وہ اس کے عیوب یعنی اس کے عیبوں پر اکثر اوقات پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے سوانح نگار کا فن مجروح ہو جاتا ہے، یعنی تباہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے اس کو۔ نمبر 4. صدق بیانی۔ ایک اچھا سوانح نگار اپنے ہیرو کی زندگی کے واقعات کو حقائق اور سچائی یعنی صداقت کے معیار پر جانچتا اور بیان کرتا ہے۔ وہ اس کی انسانی خوبیوں اور خامیوں کو منوان یعنی جیسی ہیں ویسی بیان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، ورنہ سوانح اور قصیدے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ قصیدہ جو کسی کی شان میں کوئی تعریف لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں قصیدہ۔ صفحہ نمبر 331۔ نمبر 5. مبالغہ آرائی سے گریز۔ ایک سوانح نگار کو مبالغہ آرائی سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ حقائق کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور قاری کو صحیح علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بات اگرچہ مشکل ہے لیکن فن اس کا تقاضا کرتا ہے۔ حالی کو بہت بڑا سوانح نگار تسلیم کیا گیا ہے، مگر وہ بھی سر سید کی توصیف یعنی ان کی تعریف میں اس عیب سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ نمبر 6. دلچسپی۔ سوانح کو دلچسپ انداز میں لکھنا چاہیے اور زبان و بیان کی لطافت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ قاری کی حوصلہ افزائی ہو، لیکن دلچسپی کو بڑھانے کی شوق میں حقائق کا چہرہ مسخ نہیں کرنا چاہیے کہ حقیقت افسانہ بن جائے۔ نمبر 7. مکمل شخصیت کا اظہار۔ ایک اچھی سوانح عمری ہیرو کی مکمل شخصیت کی تصویر پیش کرتی ہے۔ وہ نہ صرف ہیرو کی خوبیوں اور کارناموں کا مرقع ہوتی ہے یعنی مجموعہ ہوتی ہے، بلکہ اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کو بھی ہمدردی، انسانی دلچسپی اور فنی بصیرت کے نقطہ نظر کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ اس طرح سوانح عمری ہیرو کی مکمل شخصیت کے اظہار کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 8. ادبی رنگ و آہنگ۔ ایک اچھے سوانح نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تحریر میں ادب کا رنگ و آہنگ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ سوانح عمری کے لیے مناسب الفاظ و تراکیب، پرکشش زبان اور سادہ مگر دلکش اسلوب کا استعمال سوانح عمری میں ایک ادبی شان پیدا کر دیتا ہے۔ سوانح نگار مواد کی ترتیب و پیشکشی، سوانح عمری کی مجموعی ہیئت ترکیبی اور زبان و بیان کے سلسلے میں سلاست، فصاحت اور بلاغت کے اصولوں سے جتنا بھی کام لیتا ہے اتنا ہی اس کی تحریر کردہ سوانح عمری ادبی مرتبے کی حامل ہوتی ہے اور اسے فن و ادب کی دنیا میں ایک نمایاں مقام ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 332۔ سوال نمبر 7. اردو میں سوانح نگاری کا ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ جواب: سوانح نگاری کا ارتقاء۔ نمبر 1. آغاز۔ اردو سوانح نگاری کے ابتدائی سرمایہ میں ملفوظات، منقولات کے علاوہ روحانی اور مذہبی اشخاص کے سوانح موجود ہیں جو اسی مخصوص رنگ و انداز میں لکھے گئے ہیں۔ تذکروں اور تاریخوں میں بھی جا بجا شخصی مرقع مل جاتے ہیں، لیکن اردو میں باقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز مولانا حالی سے ہوتا ہے۔ نمبر 2. ارتقاء۔ الف. حالی۔ ابتدائی دور کی مذہبی تخلیقات کے بعد دور سر سید میں مقصدیت اور افادیت کو پیش نظر رکھ کر سوانح عمریہ لکھی گئیں۔ یہ سوانح عمریاں کسی نہ کسی طرح قومی تقاضے اور مفادات کے پہلو لیے ہوئے تھیں۔ ان کی داغ بیل ڈالنے میں حالی اور شبلی کا نمایاں کردار ہے۔ ان کی تصانیف اردو ادب کی سربلندی کا سبب بنی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، سوانح نگاری حالی کے لیے اور حالی سوانح نگاری کے لیے پیدا ہوئے۔ قدرت کی طرف سے انہیں سوانح نگار کا مزاج اور دل و دماغ عطا ہوا تھا، اس لیے ان کی سوانح عمریاں فنی اور صنعتی کارنامے کی حیثیت سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اس دور کی سوانح نگاری کا مقصد جذبہ احیاء قومی ہے۔ احیاء کہتے ہیں دوبارہ کسی چیز کو زندہ کرنے کو۔ احیاء قومی ہے، مقصد جذبہ احیاء قومی ہے۔ اس لیے یہ سوانح عمریاں بزرگوں اور ناموروں کی یادگار کے بجائے قوم کی ترقی کے خیال سے لکھی گئیں۔ یادگار غالب کا مقصد غالب کی خوش طبعی اور ظرافت سے قوم میں زندہ دلی اور شگفتگی پیدا کرنا تھا۔ حیات سادی بھی اخلاق آموزی اور عبرت انگیزی کے اجتماعی مقصد کے پیش نظر لکھی گئی، اور حیات جاوید کا مقصد سر سید احمد خان کے کارناموں کی حمایت اور تشہیر تھا۔ تشہیر یعنی کسی چیز کو مشہور کرنا۔ صفحہ نمبر 333 یعنی 333۔ بے. شبلی۔ شبلی کی تمام تر توجہ بھی اسلاف بزرگوں کو کہتے ہیں۔ شبلی کی تمام تر توجہ بھی اسلاف کے قابل فخر کارناموں اور عوام الناس کے لیے مثال بنا کر پیش کرنے پر مرکوز رہی۔
الغزالی سوانح مولانا روم، سیرت النعمان اور شعر العجم کا مقصد اشخاص کے حالات لکھنا نہیں بلکہ ان کے ذریعے علم و ادب کی ان شاخوں کی تاریخ لکھنا ہے جن کی نمائندگی کا فخر ان علماء کبار یعنی بڑے علماء اور ادباء عظام کو حاصل ہے۔ ادبا ادیب کی جمع ہے۔ اس دور میں قدیم و جدید، مشرق و مغرب کے علاوہ فرقوں کی اندرونی اور بیرونی آویزش اور باہم مناقشات یعنی دشمنیوں کا زور تھا، جھگڑوں کا زور تھا۔ افکار و ابتلاء کے زمانے میں ہی عظیم ادب تخلیق ہوا کرتا ہے۔ 19ویں صدی کو ہم اصلاح، استدلال اور مناظرے کی صدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے سوانح عمریوں کو بھی انہی مقاصد کے لیے اعلی کار بنایا گیا، بلکہ شبلی نے سیرت النبی کے سلسلہ میں تو ایک نیا معیار قائم کیا۔ شبلی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر البشریت پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کی پیغمبرانہ اور بشری سریت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت نگاری کا دلکش اور اعلیٰ معیار قائم کیا۔ اس دور کے دیگر لکھنے والوں میں مرزا حیرت دہلوی، احمد حسن خان مولوی، احمد دین، احمد حسین مولوی، ذکاء اللہ، فیروز الدین ڈسکا کے رہنے والے تھے، سراج الدین احمد، خواجہ غلام ثقلین، نذیر احمد، قاضی سلیمان اور عبدالرزاق قانپوری شامل ہیں۔ 20ویں صدی میں تمام اصناف ادب جدید تصورات سے روشناس ہو چکی ہیں، لیکن اردو سوانح نگاری کی قدیم روش قائم ہے اور جدیدیت پیش نظر رکھنے والے لوگ خاکہ نگاری اور آپ بیتیوں میں جدتیں پیدا کر رہے ہیں۔ 20ویں صدی میں سوانح نگاری۔ 20ویں صدی کے سوانح نگاری کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک گروہ نے اپنی سوانح نگاری کی بنیاد جذبات اور خاص مقاصد پر رکھی اور دوسرا گروہ سوانح نگاری کو شخصیت کا مطالعہ اور کردار کا آئینہ بنانا چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 334۔ اور جس نے اپنی سوانح نگاری کی بنیاد زیادہ حقیقت پسندانہ نظریے کے ساتھ رکھی ہے، اس دور کے لکھنے والوں میں سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، حبیب الرحمن خان شیروانی، شاہ محی الدین وغیرہ شامل ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ مولانا اسلم جیراج پوری، شیخ جان عبد المجید سالک، شیخ اکرام اور جاوید اقبال نے عمدہ سوانح عمریاں لکھیں۔ جدید تر دور میں سوانح نگاری ایک مٹتی ہوئی صنف نظر آ رہی ہے اور اسے سیرت نگاری تک ہی محدود رکھا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 334 جاری ہے۔ نمبر 4، خاکہ یا شخصیت نگاری۔ 4، خاکہ یا شخصیت نگاری۔ سوال نمبر 8، خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ اس کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ جواب، خاکہ نگاری لغت کے اعتبار سے خاکہ کے معنی ڈھانچہ یا کچا نقشہ کے ہیں۔ اصطلاح میں خاکہ اس تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شخص کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو مختصراً پیش کیا جائے لیکن اس میں مذکورہ شخص کے کارناموں کا تفصیلی ذکر نہ ہو۔ خاکہ کو شخص سے مرقع یا شخصیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کامیاب خاکہ نگار شخصیت کے صرف چند پہلوؤں کو مختصراً پیش کرتا ہے۔ اس میں تخیلات یعنی خیالات کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور انداز تحریر عموماً شگفتہ اور معلوماتی ہوتا ہے۔ سوانح نگاری اور طنز و مزاح کے امتزاج سے اردو میں خاکہ نگاری نے جنم لیا۔ یہ دراصل کسی شخصیت کی مختصر انداز میں عکاسی ہے۔ سوانح نگار کے لیے کچھ اصول اور قوانین متعین ہیں، لیکن خاکہ نویسی میں خاکہ نگار پر کسی مقررہ ترتیب کی پابندی لازم نہیں۔ نمبر 2، خاکہ نگاری کی خصوصیات۔ نمبر 1، اختصار و جامعیت۔ خاکے کا بنیادی وصف اختصار و جامعیت ہے، کیونکہ خاکہ کسی شخص کی زندگی کے تفصیلی حالات و واقعات یا اس کے کارہائے نمایاں کے تفصیلی تذکرے پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کسی واقعہ کے اشارتاً ذکر سے شخصیت کا کوئی خاص پہلو قارئین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 335۔ نمبر 2، حقیقت نگاری۔ خاکہ نگاری کے لیے حقیقت نگاری ایک اہم خصوصیت اور بنیادی شرط کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ خاکہ کسی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو قارئین کے سامنے لاتا ہے۔ نمبر 3، ہمدردانہ نقطہ نظر۔ حقیقت نگاری کے باوجود خاکہ ہمدردانہ نقطہ نظر کا حامل ہوتا ہے، تاکہ جس شخص کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کے اوصاف و خصائل اور افکار و نظریات کے بارے میں قارئین کے ذہن میں کوئی تعصب پیدا نہ ہو اور وہ اس کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو انسانی خوبیاں اور انسانی خامیاں سمجھیں اور اسے فرشتہ یا شیطان خیال نہ کریں۔ نمبر 4، خاکہ غیر رسمی انداز کا حامل ہوتا ہے اور اس میں مضمون کی طرح کسی روایتی ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ خاکہ نگار اپنی مرضی کے مطابق خاکے کو کہیں سے شروع کر کے کہیں بھی ختم کر سکتا ہے۔ 5، بے ساختگی اور شگفتگی۔
خاکے میں مضمون کسی سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ خاکہ لکھتے ہوئے خاکہ نگار کا بے ساختہ اور شگفتہ قلم نکتہ آفرینیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ شخصیت کی ہلکی ہلکی چٹکیاں بھی لیتا ہے مگر بڑے سلیقے کے ساتھ، اور موقع آئے تو ظرافت و طنز سے تیر برسائے اور ہجو ملی کہنے سے بھی نہیں چوکتا، مگر اس کے باوجود اس کا انداز شروع سے آخر تک بے ساختہ اور شگفتہ رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 336، نمبر 6، قدرت بیان۔ کامیاب خاکہ نگاری ایک خاکہ نگار بیان کرنے قدرت بیان کا تقاضا کرتی ہے۔ کامیاب خاکہ نگاری ایک خاکہ نگار سے قدرت بیان کا تقاضا کرتی ہے۔ خاکہ نگار کی زبان جس قدر سادہ، شگفتہ، بے ساختہ، رواں، بلیغ اور پہلودار ہوگی، اس کا تحریر کردہ خاکہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ صفحہ نمبر 336، نمبر 7، انسانی نفسیات سے گہری واقفیت۔ کامیاب خاکہ نگاری قدرت بیان کے علاوہ انسانی نفسیات سے گہری واقفیت کے بغیر ممکن نہیں۔ انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ اور زندگی کے متنوع پہلوؤں کا وسیع مطالعہ خاکہ نگاری کے لیے اشد ضروری ہے۔ اسی لیے بعض نقادوں کی یہ رائے ہے کہ خاکہ نگاری اس پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایک اچھے خاکے میں ہم کسی شخص کے بنیادی مزاج، اس کی افتاد طبع، انداز فکر و عمل اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں کسی واقعے کے مختصر تذکرے سے شخصیت کا کوئی خاص پہلو قارئین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ خاکہ کا انداز قدر غیر رسمی ہوتا ہے اور خاکہ نگار کو ایسے واقعات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو موضوع خاکہ کی انفرادی تصویر نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات و مذہب اور سماجی معاشی رویوں کے بارے میں اس کے خیالات کی سچی عکاسی کرتے ہوں۔ نیز خاکہ لکھتے وقت واقعات کے، یہ ہے مس پرنٹنگ ہے کتاب میں، اس کو اس طرح سمجھا اور سنا جائے کہ جو موضوع خاکہ کی انفرادی تصویر نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات و مذہب اور سماجی اور معاشی، نہیں ہے لفظ، یہ ہے سماجی اور معاشرتی رویوں کے بارے میں اس کے خیالات کی سچی عکاسی کرتے ہوں۔ نیز خاکہ لکھتے وقت واقعات کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ شخصیت کا خلوت و جلوت، یعنی موجودگی اور غیر موجودگی کا صحیح عکس نظر آئے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی حلقہ احباب میں ہنسمکھ بذلۂ سنج، یعنی ہنسی مذاق والا، آزاد خیال اور انجمن آرا ہوتا ہے، یعنی محفلوں میں بیٹھنے والا، گھر میں انتہائی سنجیدہ، سختگی، تنگ نظر اور انتہائی تنہائی پسند ہوتا ہے۔ اس لیے خاکہ نگار کی موضوع شخصیت سے قربت بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اپنے قریبی دوستوں پر لکھتا ہے اور عام لوگوں سے میل ملاقات میں رکھ رکھاؤ قائم رکھتا ہے۔ اردو کے مشہور نقاد مجنوں گورکھپوری کے نزدیک خاکہ نگاری کے لیے متجسس اور دریاب نگاہ ہونا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 337، ڈاکٹر خلیق انجم خاکہ نگاری کے لیے انسان کی شخصیت کا ہمدردانہ ادراک ضروری سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا اس فن کو کارگاہ شیشہ گراں قرار دیتے ہیں۔ سوال نمبر 9، اردو میں خاکہ نگاری کے ارتقاء پر بحث کیجیے۔ جواب، اردو میں خاکہ نگاری، نمبر 1، آغاز، فرحت اللہ بیگ۔ نمبر 1، فرحت اللہ بیگ۔ اردو میں خاکہ نگاری انتہائی کم عمر نصف ادب ہے، اس کے باوجود اس کا قدر وافر ذخیرہ موجود ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ فرحت اللہ بیگ سے پہلے ہمیں کوئی ایسی بڑی فرحت اللہ بیگ نے اس فن کی حدود متعین کرنے کے علاوہ اس نوخیز صنف کو ابتدا میں ہی فنی پختگی کی معراج تک پہنچا دیا۔ انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت کو اس فنی پختگی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قاری ان کے بارے میں ایک مناسب رائے قائم کرنے کی سہولت حاصل کر لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 337 ہی جاری ہے۔ نمبر 2، رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی نے خاکہ نگاری میں شخصیت کے انسانی اور عظمت کے تاریخی پہلوؤں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ ان کے خاکوں میں اشخاص چلتے پھرتے اور سانس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، قاری ان سے محبت اور ہمدردی محسوس کرتا ہے۔ انور سدید لکھتے ہیں، رشید احمد صدیقی کی اپنی شخصیت بے لوث اور بے کرام محبت کا پیکر ہے۔ ان کے آئینہ دل پر جس شخصیت نے بھی اثر ڈالا ہے، اس تاثر کو انہوں نے اپنی شخصیت کے پیکر میں ہی گہرا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خاکوں میں صیغہ واحد متکلم نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ان کی خاکوں میں صیغہ واحد متکلم نظر آتا ہے۔ گنج ہائے گراں نمایاں ہم نفساں رفتہ اور ذاکر صاحب اردو خاکہ نگاری میں رشید احمد صدیقی کی عظمت کے آئینہ دار ہیں۔ صفحہ نمبر 338، نمبر 3 مولوی عبدالحق۔ ابتدائی خاکہ نگاروں میں تیسرا اہم نام مولوی عبدالحق کا ہے۔ بعض نقاد ان کی کتاب چند ہم اثر کے مضامین کو تعارفی اور سوانح قرار دیتے ہوئے انہیں خاکہ نگار ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے سر سید ہادی اقبال، محسن الملک، محمد علی، راس مسعود کے علاوہ نام دیو مالی اور نور خان جیسی شخصیات میں بھی عظمت تلاش کر کے بیان کے حسن کو دوبالا کیا ہے۔ انہوں نے بلند مرتبت شخصیات کو موضوع بنا کر اپنی توجہ ان کے کارناموں کے بیان پر مرتکز کر دی۔ ان کے خاکوں میں وہ پورا انسان جس کے ہاں غلطی، کوتاہی اور کمزوری کے بیان کے امکانات زیادہ ہیں سامنے نہیں آیا۔ علاوہ ازیں چراغ حسن حسرت کی مردم دیدہ عبد المجید سالک کی یار ان کہن اردو خاکہ نگاری میں اہم اضافہ ہیں۔ نمبر 4، قیام پاکستان کے بعد خاکہ نگاری۔ قیام پاکستان کے بعد اس صنف کو بے پناہ فروغ حاصل ہوا۔ رئیس احمد جعفری کے دید و شنید اور اس کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد خاکہ نگاری کے حوالے سے اہم ترین نام سعادت حسن منٹو کا ہے۔ لاؤڈ سپیکر اور گنجے فرشتے لکھ کر وہ خاکہ نگاروں کی صنف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ منٹو خاکے کا تار و پود اتنی مہارت سے بنتے ہیں کہ واقعات کی بھرمار کے باوجود ان کے خاکوں کا مجموعی تاثر خاکہ سے مختلف نہیں ہوتا۔ قاری خاکہ شروع کر کے ختم کیے بغیر کتاب بند کر نہیں سکتا۔ نمبر 5، نقوش نمبر۔ 1955 میں یعنی 1955 میں نقوش کا شخصیت نمبر شائع ہوا، جس میں چند ایک خاکے بھی ہیں۔ 1963 یعنی 1963 میں اخلاق احمد دہلوی کا پھر بیان اپنا۔ 1962 میں شاہد احمد دہلوی کا گنجینہ گوہر، اور 1963 یعنی 1963 میں اشرف صبوحی کا دہلی کی چند عجیب ہستیاں شائع ہوئے۔ نمبر 6، دیگر خاکہ نگار۔ محمد طفیل کے خاکوں کے تقریباً 8 مجموعے صاحب، جناب، آپ، محترم، مکرم، معظم، مجی اور مختومی شائع ہو چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 339 یعنی 339۔ ممتاز مفتی کے خاکوں کے مجموعے پیاز چھلکے، اوکھے لوگ بھی ادبی حلقوں میں پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ لوگ مشہور شخصیتوں کی زندگی کے بارے میں جاننے کے خواہشمند ہوتے ہیں، اس لیے ایک صنف کی حیثیت سے خاکے ہمیشہ دلچسپی سے پڑھے جائیں گے۔ خاکے کا ہر موضوع جداگانہ شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے موضوعات کا سب سے زیادہ تنوع خاکے ہی کی صنف میں ملے گا۔ اردو کے صف اول کے ادیبوں نے اعلیٰ پایا کے خاکوں کے جو نمونے ہمیں دیے ہیں وہ مستقبل کے خاکہ نگاروں کے لیے چراغ راہ ثابت ہوں گے۔ صفحہ نمبر 339